صحیح مسلم میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رباط یوم و لیلۃ فی سبیل اللہ، ایک دن اور ایک رات سرحد کی حفاظت کرنا اللہ کی راہ میں، خیر من صیام شہر و قیامہ، پورا مہینہ روزے رکھنے اور شب بیداری کرنے سے بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ جو بھارتی فوج ہے، بزدل فوج ہے، اس نے نتے شہری پر رات کے اندھیرے میں حملہ کیا سویلین پر، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور یہ ان کا وتیرہ ہے، یہ بزدل فوج ہے، یہ ایسی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری جو فوج ہے اس پر ہمیں فخر بھی ہے، اور ایئر فورس پر ہمیں فخر ہے جس نے بھرپور دفاع کیا اور ان کے رافیل گرائے، بہت نقصان ان کو پہنچایا، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں ہماری فوج ان سے بدلہ بھی لے گی، اور ہم اپنی فوج اپنے ملک پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ شروعات انہوں نے کی ہے، اور اس کا جو اینڈ ہے وہ ہم پاکستانی کریں گے، ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رہے گی۔ پاکستان زندہ باد۔ فوج پاکستان اور پاکستان کے لیے جو اس وقت حالات ہیں ان کے لیے آپ میسیج دینا چاہیں تو؟ جی بالکل، جو انڈیا نے کل رات کو رات کی تاریکی میں جس طریقے سے بزدلانہ حملہ کیا، اور بزدلوں کی طرح، کیونکہ ان کی روایت ہے کہ وہ ہمیشہ بزدلوں کی طرح وار کرتے ہیں اور پیٹ پیچھے وار کرتے ہیں، اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاک فوج نے اور ہماری مسلح افواج پاکستان نے جس طریقے سے ان کو منہ توڑ جواب دیا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی آپ کو اس پوری دنیا میں۔ ہم یہی میسج دیں گے کہ ہم کشمیری کمیونٹی پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور پاک فوج کے لیے جو بھی قربانیاں ہمیں دینی پڑی، ہم کشمیری کمیونٹی ہر جگہ پہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور لائن آف کنٹرول پہ اگر ایک فوجی شہید ہوگا تو اس سے پہلے ایک سویلین شہید ہوگا، اور فوج کے آگے جو ہے وہ ہم سویلین خود اپنے آپ کو پیش کریں گے اور فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ سارے بھائی چوئی صاحب نے جناب علی ذکر کیتا ہے کہ کل رات نو جڑی بھارت والے جناب علی بزدلانہ کوشش کیتی ہے، وہ جو انہوں نے حملہ کیتا ہے رات کی تاریکی وچ، اس نے سب پر دور نظمت کرنے ہیں جی کہ اس طرح نے مطلب ہے کام انہوں نے یہ بزدلی نہ ایک ہے، تو اس نے یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اساں جتنے بھی دوست آج جتنے اکٹھے ہوئے نا، اساں نے ہی کی آواز ہے کہ اساں انشاءاللہ تعالیٰ پاک فوج نے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جانی مالی جتنے تک اساں کو ہوئی سکیا اساں انشاءاللہ تعالیٰ سارا تعاون جڑا نا جا رہا ہے، چاہے پاکستان ہے یا چاہے کشمیر ہے، جو بھی ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ اساں سارے ہیک ہاں، اور اس سے ایک آواز ہو کے جناب علی تساں ہی آکساں کہ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد جناب علی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اساں کٹھے ہیں اور اساں انہوں نے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ انہوں دی تو روایت انڈیا والوں کی ہمیشہ بزدلاں دی طرح آنا، تے راتی تے بڑا گناہ انہوں کام کیتا ہے کہ سویلین پر اٹیک کیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں سوچیا سی اسی آواں دے تے ہاتھ لا کے پھر نس جان دے، لیکن انشاءاللہ اللہ پاک دے فضل نال اور جڑا ساڈی پاک فوج دے جذبے نال ہمت نال اس طرح نہیں ہویا، 6000 تے سٹ گئے پر اللہ دے فضل نال سٹے گئے، تینوں من گئے تے تین کل سویرے تک من جان دے، ٹھیک ہے جی۔ تے اللہ پاک اس ملک نو سلامت رکھے تا قیامت رکھے، جس وقت تک ساری پاک فوج ہے، جوان اور عوام بھی جہی اسی سارے کشمیری یا پاکستانی پاک فوج دے بالکل نال ہاں، تے ساری سارے دی دعا ہے اللہ پاک تا قیامت اس ملک کی سلامت رکھے، پاکستان زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح چوئی احمد یار صاحب کی چتنوی صاحب فوج جناب یکجہتی پیش کی ہے، انڈیا والے بزدل طرح انہیں وار کیا پاکستان پہ، اسی پاکستان قوم انشاءاللہ ایک کوئی بھی جماعت ہے، پی ٹی آئی مسلم جمہور ہے یا کوئی بھی اس کا تعلق ہے سیاسی جماعت نہ، انشاءاللہ پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پوری پاکستان قوم 22 کروڑ عوام انشاءاللہ ایک پلیٹ فارم ہے، اور انشاءاللہ انڈیا نے بھرپور جواب دینے میں تیار ہے، اور اللہ میرے دا حکم ہویا جس طرح ملک پاک فوج نال شانہ بشانہ آج تو پہلا عوام کھڑی سی، آج بھی اس طرح ہی کھڑی ہے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔